الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو ہے نا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ اس معجزہ طلب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے اس کو زمین پہ رکھا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالا تو وہ اتنا چمک رہا تھا کہ مفسرین نے لکھا کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کم تھی، اتنی غالب روشنی تھی اس کی۔ اب یہاں جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو قوم فرعون کے سردار جو تھے نا وہ بول اٹھے دربار کے اندر۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ساحر، ایک تو لفظ یہ ساحر نبی کے لیے یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے نبی کے لیے۔ کیوں کہ سحر جو ہے، سحر اس کی آواز کو تھوڑا سا، سحر خبیث نفس کا فعل ہوتا ہے۔ سحر جادو جو ہے وہ خبیث نفس کا فعل ہوتا ہے، جادوگر کا نفس خبیث ہوتا ہے۔ جادو کی جہاں بھی تعریف جس نے بھی اپنے حال کے مطابق کی ہے، اپنے علم کے مطابق، انہوں نے یہ لفظ سب کا متفق ہے کہ یہ خبیث نفس کا فعل ہے، خبیث نفس کا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسے الفاظ سے۔ نبی کے لیے تو ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، نبی کا نفس تو اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ رکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ جو ہے سحر کا لفظ نبی کے لیے کہنا یہ بھی گستاخی ہے، اور اس کی جو تعریف، اس کی جو صفت بیان کی سحر کی، اس کا کہا علیم۔ کیا کہا؟ علیم، ساحر علیم، کہ وہ علیم ساحر ہے، علم والا ہے۔ اب یہ علیم کا لفظ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ جل مجدہ کی تعریف، آپ کے صفت بیان ہوگی، اللہ کی صفت، اللہ کی علیم بطور صفت اللہ کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ سحر کے ساتھ انہوں نے علیم کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ساحر اور علیم
اور ادھر اللہ بھی علیم، اللہ بھی علیم. یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا. تو معنی یہ ہوا، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب کوئی لفظ اس کا موصوف بدلتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. موصوف کے ساتھ معنی بھی اس صفت کے معنی بھی بدل جاتے. بدل جاتے ہیں. جب ہم علیم یہاں بیان کریں گے تو اس کا موصوف جو ہے اس کے معنی اس کے حال کے مطابق ہے. جب اللہ کے لیے علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی شان کے مطابق اس کے جو ہے نا معنی بنتے ہیں. اب یہاں شرک نہیں رہتا، شرک ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم کیسے ہے کہ وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہے علیم ہونے میں. وہ علیم ہونے میں کسی استاد کا، کسی کتاب کا، کسی تعلیمی ماحول کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہر علیم جو ہے، ہر بصیر جو ہے، ہر سمیع جو ہے، وہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں وہ کسی عالم کے بھی محتاج ہیں، کتابوں کے بھی محتاج ہیں، کسی کے علم دینے کے بھی محتاج ہیں. خواہ نبی ہے تو نبی اللہ کا محتاج ہے، اس کا اپنا علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی علم ہے، وہ اس کا ذاتی علم. تو یہ جو ایسے الفاظ آتے ہیں اور بعض لوگ اس کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایسی آیات پڑھ کر دیکھو جی اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ عالم الغیب ہے. ہاں جی، آپ نبی کو بھی غائب مانتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے، کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، اور یہ کفر ہے. اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب ماننا کیا ہے؟ کفر ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہے تو مانا یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب پر اللہ نے مطلع فرما دیا ہے، مطلع فرما دیا ہے. عالم الغیب نبی کی ذات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. عالم الغیب نبی کی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. نبی غیب پر اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا. اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. یہاں اس کے بعد یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو یہ چاہتا ہے کہ اب اتنا بڑا کام اس نے دکھا دیا ہے. ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، آسا اسے زمین پہ ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب ظاہر ہے جب یہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. جب لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے عقائد کو اپنا لیں گے، تو پھر یہ تمہاری قوم کو، یعنی فرعون کی قوم کو، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے. قبطی ظلم کر رہے تھے نا بنی اسرائیل پر، اب یہ ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے، اب یہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اور تمہاری جو سلطنت ہے وہ خطرے میں آ جائے گی. اس پر اس نے وَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تمہارا اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے بتاؤ. قالوا، انہوں نے کہا ارجع وَأَخَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی، ان دونوں کو آپ اس طرح کریں، تھوڑی سی مہلت دیں، ان کو مہلت دیں، یعنی رک کر رکھیں معاملات کو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ان کی طرف، شہروں کی طرف بھیجیں جو لوگوں کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے پراپوگنڈا کریں. اس کے کیونکہ یہ اب تحریک پھیلے گی نا، یہ تحریک یہاں سے اٹھی ہے، اب یہ پھیلتی چلی جائے گی. لوگوں کو کیا کریں کہ وہ اکٹھا کریں
یا تو کا بکل، اور وہ لے کے آئیں تیرے پاس بکل ساحر علیم، اور وہ شہروں میں جا کے دیکھیں کہ جو بڑے پڑھے لکھے قسم کے ساحر ہیں. اب یہ کہاں یہاں ساحر کی علیم صفت بیان کی، وہ تو چلو نبی کے لیے کہا نا، اب یہ جادوگر جو ہیں عام جادوگر، ان کے لیے بھی علیم کا لفظ استعمال کیا. یا تو کا بکل ساحر علیم، کہ وہ تیرے پاس پڑھے لکھے ماہر قسم کے جو جادوگر ہیں وہ تیرے پاس لے کے آئے. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. آگے جادوگر فرعون کے پاس جو ہے جادوگر آ گئے. قال، انہوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا، جب بندہ پھنسا ہوا ہو نا، آپ نے دیکھا نا جب پھنس جاتے ہیں یہ سیاستدان یہ حکمران، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جن کو ساتھ ملاتے ہیں وہ اپنے مطالبے میں تو رکھتے ہیں ہی نہیں رکھتے. کیوں جی؟ تو یہ آج کا یہ نہیں ہے، یہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ جب بادشاہ حکمران پھنس جاتا ہے، اس کی حکومت ہلنے لگتی ہے، تو وہ پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور وہ لوگ پھر اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اب انہوں نے مطالبہ رکھا، ہاں اب بتاؤ نا، تم خود ہی خدا بنے بیٹھے ہو، بادشاہ بنے بیٹھے ہو، اب ہم غالب آ جائیں گے ان پر تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا دو گے؟ اب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کیا دو گے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، ابن جریر رحمہ اللہ نے وہ لکھتے ہیں کہ ایک دو جادوگر نہیں تھے، 70,000 جادوگر اکٹھے کیے اس نے اپنی سلطنت میں سے. کتنے؟ 70,000 جادوگر. اور یہ میدان پڑا، اس کا 1 مربع میل میں یہ میدان لگا تھا، لوگ جمع تھے. اب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. قال نعم، اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ مان گیا نا جو نہیں مانتا تھا، جو کسی کو دوسرے کو اپنے ساتھ ملانا ویسے توہین سمجھتا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. انکم لمن المقربین، بے شک میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. مقرب کا معنی وزراء منتخب کر لوں گا. کیوں جی؟ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی او اما ان نکون نحن الملقین. انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ڈالیں گے؟ اب میدان لگا نا کہ آپ یہ اپنے کرتب پہلے دکھائیں گے، اپنا کمال آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یا ہم دکھائیں. قال، آپ نے فرمایا القو، تم ڈال دو، تمہیں پہل ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیے یہ جو بات کفر، وہ تو کفر کریں گے، جادو کرنا جو ہے یہ حرام ہے نا، یہ برا عمل تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھائیں، تو یہ برے کام کی ترغیب دینا، کہنا برے کام کے لیے، یہ بھی تو برا کام ہے. نبی تو ایسا نہیں کرتا ہے، نبی تو ایسا نہیں کرتا ہے. یہ کیا کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ باطل کا سارا علم ظاہر ہو جائے اور پھر نبی کا علم ظاہر ہو کر ان پر غالب آ جائے. اس وجہ سے کہا کہ پہلے آپ کریں. اب جب اس میں ایک بات بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. ساحروں نے، یہ جادوگر تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. نہیں حضرت آپ پہل کر لیں، یہ ادب کی بات ہے نا، آپ پہل کریں. وہ مفسرین نے کہا کہ یہ ادب کا پہلو نبی کی ذات کے لیے
کہ آپ پہلے کریں، یہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ان کو ایمان کی دولت ان سب کو عطا فرما دی۔ اب یہ قال القوا فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا رسیاں، اپنے آسے، اپنی چھڑیاں ڈال دی، سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، ان کی آنکھوں پر جادو کیا۔ اب یہ چیز بڑی غور طلب ہے کہ جادو جو ہے، جادوگر، اس میں یہ قدرت نہیں اللہ نے رکھی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے، اس کے پاس یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے۔ ہاں یہ ہے اس علم کی وجہ سے کہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، کہ آنکھیں ہوتی کچھ ہے، کچھ اور ہے، آنکھیں جادو کی وجہ سے کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے علم کی وجہ سے آنکھوں پر جادو کیا ہے، کہ اب یہ لفظ استعمال کیا ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا، انہوں نے جادو کیا کہ آنکھوں پر ہے ان کی، جو انہوں نے رسیاں ڈالی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو رسیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، نہیں، آنکھیں انہیں سانپ دیکھ رہی تھیں، رسیوں کی حالت وہی تھی جو پہلے تھی، وہ ماہیت نہیں بدلی ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگ اس سے ڈر گئے، جب یہ حالت دیکھی تو لوگ ڈرے۔ وَجَاءُوا بِسَحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑا جادو لے کے آئے۔ یہ ان کا آخری، یعنی جو تو نا آخری وار جو ہوتا ہے، جادو کا سب سے بڑا علم جو ان کے پاس ہو انہوں نے ظاہر کر دیا، وہ سب سے بڑا جادو لے کے آ گئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا۔ یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کوئی حرکت اللہ کے حکم کے سوا نہیں کرتا، بے شک بے شک، اللہ کے حکم کے سوا نہیں کرتا، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ کھڑے ہیں، آپ چاہتے تو فوراً اپنا عصا ڈال دیتے۔ اللہ نے یہ آپ نے دیکھا نا، یہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ سے قدرت اور معجزہ دیا تھا نا، کہ اگر وہ ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ ان آل کے عصا کا، اے میرے محبوب نبی اب اپنا عصا ڈال دے، اب اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ابھی ڈالا ہی تھا تو اس نے سارے کے سارے جتنے سانپ رسیاں تھیں ان کو کھا لیا۔ لوگوں کی آنکھیں انہیں رسیاں نہیں دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی؟ سانپ، اور جو سانپ دیکھ رہی تھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جتنے سانپ تھے وہ آپ کا عصا کھا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب حق جو ہے یہ ثابت ہو گیا، اس میدان کے اندر حق ثابت ہوا، اور باطل جو وہ کام کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، ان کا عمل باطل ہوا اور نبی کا عمل حق ہوا، نبی کا عمل حق ہوا اور ان کا علم باطل ہو گیا اور نبی کا علم حق ہوا، غالب آیا ہے نبی کا علم۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں وہ مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ پلٹ گئے ذلیل و رسوا ہو کر، وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر وہ پلٹے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب یہ علم دیکھا نا ساحروں کا تو سارے کے سارے جادوگر وہ سمجھ گئے
کہ جادو کا جو منتہا تھا، سب سے بڑا عالم تھا، وہ بھی ہم میں موجود ہے، اور جادو کا سب سے بڑا جو ہمارے علم کے مطابق جو کمال تھا وہ ہم نے دکھایا ہے۔ اس سے آگے جادو نہیں ہے، اس سے آگے جادو نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے آسا نے جو کر دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ اس وجہ سے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ قالو آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے کے، ہم رب العالمین پر ایمان لے کے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، اب مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہہ دیا کہ سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے کے آئے، اب وہی رب موسیٰ علیہ السلام کا رب نہیں؟ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا رب نہیں ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ رب العالمین کا لفظ کہہ دیا، اب اس میں تو موسیٰ عالمین میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، تو پھر یہاں پھر اس کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ہے پتہ چلے کہ رب العالمین، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بتائیں کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ اپنی توحید کا جو وہ اقرار کر رہے ہیں وہ نبی کے حوالے سے کر رہے ہیں، نبی کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کے حوالے سے جو اس کو خدا مانتا ہے وہی توحید اس کی قبول ہوتی ہے، اسی کی توحید قبول ہوتی ہے۔ فرمایا رب موسیٰ و ہارون۔ اب مجھے بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو سب جملہ کہہ دیا مجدد صاحب نے کہ میں رب کو اس لیے مانتا کہ محمد کا رب ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجدد صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مجدد صاحب موحد آدمی ہے، اور توحید کے مقام میں ظالم بادشاہ کے سامنے، مطلقاً عنان بادشاہ کے سامنے توحید کا پرچار کرنے والے اور توحید کا پرچم بلند کرنے والے، اس وقت کوئی اور مولوی نہیں اٹھا تھا، کوئی صوفی نہیں اٹھا تھا، اس وقت اٹھا تھا تو مجدد الفسادی اٹھے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شخص اٹھا ہے اکیلا اور اس کے سامنے ڈٹ گیا ہے، تو وہ شخص اتنا بڑا موحد یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ اب یہ عید سمجھا رہی ہے کہ انہوں نے بات سچی کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم رب العالمین پر ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن کس رب پر؟ یہ رب موسیٰ ہے اور رب ہارون ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آئے؟ جادوگروں سے کہنے لگا قبل ان اذن لکم، میرے حکم کے بغیر ہی، میں نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اور تم لے کے آ گئے ہو اس پر۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، کہ یہ تم نے بڑا فریب کیا ہے مجھ سے، شہر میں تم نے فریب کیا ہے۔ کیا مانا؟ کہ تم نے نورہ کشتی کی ہے، دونوں نے تم آپس میں مل گئے ہو۔ لتخرجوا منہا، تاکہ اہلہا، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ یہاں رہنے والے ان کو نکال دیں۔ تم نہ اکٹھے ہو گئے ہو کہ مجھے اور میری قوم کو نکالنے کو، آپ نے اتحاد کر لیا۔ فسوف تعلم، عن قریب تمہیں بتا دوں گا، تمہیں علم ہو جائے گا، اس حرکت کا تمہیں علم ہو جائے گا اور تم جان جاؤ گے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی۔ اب دھمکی آ گئی نا، کیوں جی؟ جب بندہ ڈر جاتا ہے نا پھر دھمکیوں بھی آتا ہے۔ دھمکی دینے والا ڈرپوک ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کلیے کی بات ہے کہ جو ڈرتا ہے نا وہی مارتا ہے،
اب بتائیں آپ کو سام مل جا مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ کیوں مارتے ہیں؟ اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا ڈر رہے ہوتے ہیں؟ ڈر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو تشدد پہ اتر آئے، ظلم پر اتر آئے، اس کا معنی کہ وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے، وہ اندر سے ڈرا ہوتا ہے. ڈرا ہوا ہے. اب وہ ڈر گیا ہے، اب وہ دھمکیوں پہ آیا ہے. اور اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارے ضرور بر ضرور تمہارے پاؤں اور ہاتھوں کے خلاف میں اس کو کاٹ دوں گا. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اس کی ٹانگ کاٹ دوں گا. اس طرح میں تمہیں سزا دوں گا. اور فرمایا ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اب تم سب کو پھانسی بھی دے دوں گا. جب دھمکی دی نا، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں زندہ پھانسی پہ لٹکا دوں گا. اب دیکھیے جب حق واضح ہو جاتا ہے نا، کسی کے دل پہ اتر آتا ہے تو پھر اس کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا خوف ختم ہو جاتا ختم ہو ہے، جاتا ہے. وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہتے کوئی بات نہیں، ہم اب اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، جو کرنا کر لیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ کون سی بات ہماری بری لگی ہے کہ تو اس تشدد پہ اتر آیا ہے، تمہیں یہ سزا دینے کی پر تل گیا ہے؟ آخر برا کیا لگا یہ بتائیں. مگر یہ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی تھی، ہم اس نشانی کو دے کر ایمان لے آئے ہیں. یعنی اللہ نے جو معجزہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس معجزہ کو دیکھ کر ہم ایمان لے، یہی ہمارا قصور ہے، یہی وجہ ہے. انہوں نے کہا اب وہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں. اب مصیبت تو آنے والی ہے، ظلم ہونے والا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، باری تعالیٰ اب ہم پر صبر اندیل دے، یعنی اپنی رحمت کی بارش فرما، اپنے صبر کی نعمت عطا فرمانا، اور ہمیں مسلمان ہو کر ہی موت دینا. اپنی بارگاہ میں جب بلائیں تو ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، ثابت قدمی. اور انہوں نے پھر فرعون نے سزا دے کے بھی دیکھ لیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے بھی دیکھ لیا، سولی پہ چڑھا کے بھی دیکھ لیا، سامنے ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں کہ کوئی ایک ہی اپنے قدم سے ہٹ جائے، لیکن کوئی بھی اللہ والا جس پہ اللہ رحمت فرما دے اور نبی کی نظر رحمت ہو جائے، پھر اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آتا ہے. اللہ نے ثابت قدمی سے ہر ایک کو امکنار فرمایا، اور سارے کے سارے جتنے بھی جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے غلام بن کر اللہ کی بارگاہ میں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.